بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اے میرے رب، قد بے شک آتیتنی دی تو نے مجھے، من الملک بادشاہی میں سے، یعنی بادشاہی دی تو نے مجھے بادشاہی، یا دیا تو نے مجھے بادشاہی میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے، من تاویل الاحادیث باتوں کے تاویل کے بارے میں، یا باتوں کی یہ مطلب اخذ کرنے کے بارے میں۔ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، انتا تو ہی ولی میرا دوست ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، وتوفنی اور فوت کرنا مجھے، مسلمن کیا توفنی فوت کرنا مجھے، مسلمن مسلمان ہوتے ہوئے یا مسلمان ہونے کی حالت میں، وَأَلْحِقْنِي اور ملا دینا مجھے، بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالکا وہ، یعنی یہ سب، من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ جو ہم وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ جب، اجمعوا انہوں نے مشاورت کی یا جب انہوں نے عزم کر لیا، امرہم اپنے کام کا، وہم اور وہ، یمکرون چال چلتے تھے۔ یعنی یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی جو باتیں آپ کو پہلے معلوم نہیں تھیں ہم نے بتائی ہیں، ہم نے وحی کی ہے، اب یہ آپ کے علم میں آ رہی ہیں۔ اور جب وہ آپس میں مشاورت کر کے اپنے معاملے کا، کام کا وہ عزم کر چکے تھے کہ اب ان کو پھینکنا ہے کنویں میں، تو آپ کو تو نہیں پتا تھا، آپ اس وقت ان کے پاس موجود تو نہیں تھے، اور جس وقت وہ چال چلتے تھے آپ اس وقت بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہ ساری خبریں غیب کی ہیں جو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں۔ تو اگر سارے انبیاء جو ہے وہ غیب جانتے ہوتے تو نبی علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کو یہ باور کرانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ہم نے وحی کے ذریعے غیب کی خبریں آپ کو دی ہیں۔ اگر آپ کو پہلے ہی معلوم تھا تو پھر وحی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وما اکثر الناس اور نہیں ہیں اکثر لوگ یا زیادہ تر لوگ، ولو حرستا اور اگرچہ آپ حرص بھی کریں، بمؤمنین ایمان لانے والے، اگرچہ آپ کوشش بھی کریں، خواہش بھی رکھیں، حرص بھی کریں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں ہیں لانے والے۔ وما تسألہم اور نہیں سوال کرتے آپ ان سے، علیہ اس پر، من اجر کسی اجر کا، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر ذکر نصیحت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ اصل میں یہ سارا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو پہنچایا ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا وہ اپنے پختہ ارادہ کر رہے تھے کام کرنے کا اور چال چل رہے تھے، تو آپ ان کے پاس تو نہیں تھے، یہ ہم ہی نے آپ کو بتایا ہے۔ تو واقعات بتانے کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور ہدایت حاصل کریں، اور لیکن پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ چاہے آپ خواہش بھی کریں وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور آپ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں اللہ کے دین کی طرف، آپ اس پر ان سے کوئی اجر تو نہیں طلب کرتے، اور یہ جو بھی آپ نصیحت کرتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے یہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر ذکر نصیحت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔
وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی من آیات نشانیوں میں سے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں یمرون علیہا وہ گزرتے ہیں ان پر. یہ واقعات پچھلی قوموں کے قصے اور ان کے حالات یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ ان کو نصیحت حاصل ہو، لیکن ان کو نصیحت نہیں ہو رہی. یہ واقعات ہی نہیں ہیں صرف، بلکہ کتنی ہی اور نشانیاں ایسی ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، روزانہ یہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں سے گزرتے ہیں یا ان کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہدایت کی طرف نہیں آتے، بلکہ وہم اور وہ عنہا ان سے معرضون اعراض کرنے والے ہیں. یعنی کتنی زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں، اگر یہ عبرت والے واقعات نہ بھی سنائے جائیں تو اللہ کی قدرت کے جو زمین و آسمان میں نظارے ہیں اس میں جو بے شمار نشانیاں ہیں ان کی طرف یہ توجہ کر لیں تو یہ ان کو یقیناً ہدایت مل جائے، لیکن یہ ان سے بھی منہ پھیرنے والے ہیں. اب سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، اور یہ سارا کائنات کا کارخانہ، یہ اسی میں ہم بس رہے ہیں نا، اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں یہ ساری نشانیاں. صرف ہم ان پہ غور نہیں کرتے کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ نظام کس طرح کا بنا ہوا ہے، کس نے بنایا ہے، غور نہیں کرتے ان پر، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. متوجہ ہے صرف اپنی دنیا داری کی طرف. بڑی بڑی نشانیاں آسمان و زمین میں ان کے ارد گرد موجود ہیں، لیکن یہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں. یمرون علیہا وہ گزرتے ہیں ان پر، وہم عنہا اور وہ ان سے معرضون منہ پھیرنے والے ہیں. وما یؤمن اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم اکثر ان میں سے باللہ ساتھ اللہ کے، الا مگر وہم اس حال میں کہ وہ مشرکون شرک کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر، لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. اس کی تفسیر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ایک جو توحید ربوبیت ہے، ربوبیت کہ رب ہونا، کہ پالنے والا اللہ وہ آسمانوں میں ہے، اس کو تو سارے مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی مانتے تھے کہ وہ آسمانوں میں ہے جو پالتا ہے. ہندو بھی مانتے ہیں کہ بھگوان جو ہے وہ آسمانوں میں ہے. لیکن جب توحید الوہیت کی بات آتی ہے، الہ اور معبود ماننے کی بات آتی ہے، تو تب صرف اللہ کو معبود نہیں ٹھہراتے، اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو، پتھروں کو، بتوں کو، انسانوں کو، زندہ کو، مردہ کو، ان کو بھی وہ اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں. جہاں عبادت کا معاملہ آتا ہے، مانگنا ہے، سر جھکانا ہے، ان سے ڈرنا ہے، ان سے امید رکھنی ہے، حالانکہ ان سب کے لائق صرف اللہ کی ذات تھی. وہ اوروں کو بھی اس قابل سمجھ لیتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بندگی کے لائق ہے، زبانی کسی بندگی کے لائق ہے، جسمانی بندگی کے لائق ہے، مالی بندگی کے لائق ہے، وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ وہ زبانی عبادت اس کے لیے بھی جائز ہے. یعنی پکارنا، مصیبت کے وقت پکارنا صرف اللہ کا حق ہے. اور اگر کوئی سمجھے کہ نہیں اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول کو بھی پکارا جا سکتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارا جا سکتا ہے، حضرت حسین کو پکارا جا سکتا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا جا سکتا ہے، تو جب وہ پکارا جانا تو صرف اللہ کا حق تھا. جب وہ اوروں کو دیتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں. یہ کیا ہے کہ ایمان تو لاتے ہیں، اکثر ان میں سے ایمان تو لاتے ہیں لیکن شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. ایمان لانے کے باوجود بھی، مان لینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو الوہیت میں اللہ کے برابر بنا لیتے ہیں لوگوں کو. تو ربوبیت کا اقرار تو کرتے ہیں، تو الوہیت میں آ کے جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں. تو ان کا ایماننا جو ہے، اللہ کو ماننا تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع ہو جاتے ہیں جب عبادت کا معاملہ آتا ہے. وما یؤمن اکثرہم اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان میں سے باللہ ساتھ اللہ کے، الا مگر وہم مشرکون اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. افامنوا کیا پھر یہ بے خوف ہو گئے ہیں اور امن ہو گئے ہیں، یعنی ان کو اب خوف نہیں رہا، یہ بالکل محفوظ ہو گئے ہیں. افامنوا کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان یہ کہ تأتیہم آ جائے ان کے پاس، غاشیۃ کوئی ڈھانپ لینے والی،
من عذاب اللہ، اللہ کے عذابوں میں سے، یعنی اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جس طرح سے پچھلی قوموں کے اوپر مختلف طرح کے عذاب آئے، ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب مصیبت کی صورت میں آئے اور وہ آ کر ان کو ڈھانپ لے، یہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ اگر پچھلی قوموں پر شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا انکار کرنے کی وجہ سے عذاب آ سکتا تھا تو ان پر نہیں آ سکتا، یہ کیوں بے خوف ہو گئے ہیں؟ افا امینو، کیا پھر یہ بے خوف ہو گئے ہیں تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس غاشیاتن، کوئی ڈھانپ لینے والی مصیبت، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او یا تأتیہم آ جائے ان کے پاس الساعۃ، قیامت، بغتتن، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ نا شعور رکھتے ہوں، یعنی ان کو پتہ بھی نہ چلے اور اچانک قیامت برپا ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیوں بے خوف ہو گئے ہیں ان باتوں سے، اللہ کے عذاب سے اور قیامت کے آنے سے؟ قل کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں پکارتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی، اور جنہوں نے پیروی کی میری، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، ہم بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہم بلاتے ہیں اللہ کی طرف۔ وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا، اور نہیں ہوں میں، من المشرکین، مشرکوں میں سے، یعنی جتنے بھی صفتوں میں، جتنے بھی معاملات میں یہ اللہ کے برابر بناتے ہیں نا لوگوں کو، وہ اللہ بڑی پاک ذات ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کوئی شرکیہ عقیدہ رکھوں یا شرکیہ عمل کروں۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن، مردوں کو، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ مرد بھیجے ہیں۔ یہ کئی جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بات واضح فرمائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جو تشریف لائے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی عورت نہیں تھی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کا کام لیڈرشپ نہیں ہے، اس کا کام رول ماڈل بننا نہیں ہے، اس کا کام جو ہے وہ معاشرے میں قیادت کرنا نہیں ہے، سیادت کرنا نہیں ہے، وہ اس کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ گھر کے اندرونی معاملات کی وہ ملکہ ہے، گھر کے اندر وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ملکہ ہوتی ہے کہ اس کے سارے معاملات گھر کے اسی نے ہی مینج کرنے ہیں، اسی نے ہی سنوارنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، بچوں کی پرورش، تربیت اور جتنے بھی گھر کے معاملات ہیں وہ سارے اس نے ترتیب دینے ہیں، اور اس کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے انہی جو سرگرمیاں ہیں، جو گھریلو سرگرمیاں ہیں، ان کو سر انجام دینے کے لیے اس کے مطابق اس کو تخلیق کیا ہے۔ اور جب عورت کو اب وہاں سے گھر سے نکال کے اس کو باہر مردوں کی جگہ پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے خرابیاں آتی ہیں، کیونکہ اس کا کام نہیں ہے، وہ اگر مجبوری کی حالت میں اس کو وہ کام کرنا پڑ جائے کہ جو مردوں والا تھا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن شوق سے اور جان بوجھ کر اس بات پر اصرار کرنا کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کے سوسائٹی کے اندر وہ کردار ادا کریں جو مرد کریں، یہ چیز فطرت کے ہی خلاف ہے، عورت کی فطرت کے خلاف۔ مطلب معمولی سی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ گاڑی چلانا ہی ہے، آپ کہیں سڑک پر، کہیں بازار میں کہیں دیکھ لیں، اگر کہیں خاتون گاڑی چلا رہی ہوگی نا تو وہاں پہ ایشو ہی ہوگا، وہ اس کا مطلب وہاں پہ سڑک کے اوپر چلنا دوسروں کے لیے وہ رکاوٹ بن رہی ہوگی، اس لیے کہ اس کا کام نہیں ہے، اس کے اندر مضبوط اعصاب چاہیے ڈرائیونگ کے لیے، پوری توجہ چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے، اور اعصابی طور پہ مضبوطی چاہیے جو کہ اس کے اندر نہیں ہوتی، وہ اس کام کے لیے بنی نہیں ہے، وہ جب چلاتی ہے تو اس میں گڑبڑ کرتی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں ایک مثال ہے صرف، دوسرے معاملات میں بھی ایسے ہی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جن کے معاملات کی جو سربراہ ہے وہ عورت ہو۔
اس لیے کہ عورت کا یہ کام نہیں ہے. جب سوسائٹی کے معاملات کی پلاننگ عورت کرے گی تو وہ نہیں کر سکتی، اس میں یہ استعداد نہیں ہے، وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے گی، اس لیے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو بہرحال عورت کا جو اپنا رول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس کے مطابق اس کی ذمہ داریاں بھی اللہ نے دی ہیں. اگر امامت، سیادت، قیادت، سیاست یہ عورت کو زیب دیتا ہوتا یا عورت کی فطرت سے مطابقت رکھتا ہوتا تو پھر 1,24,000 قوم ویش جو انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں ان میں سے کوئی چند ایک ہی عورتیں ہو جاتی، لیکن ایک بھی عورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کردار عورت کا ہے نہیں معاشرے کے اندر. وما ارسلنا، نہیں بھیجے ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالا مرد ہی، نوحی ہم وحی کرتے تھے الیہم ان کی طرف، من اہل القری بستیوں والوں میں سے. افلم یسیروا، کیا پھر نہیں وہ سیر کرتے یا چلتے پھرتے، فی الارض زمین میں، فینظروا بس وہ دیکھتے، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت و انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور ضرور گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے پرہیزگاری کی. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل کرتے؟ یعنی یہ ساری قصے کہانیاں زمین میں پھر کر دیکھو کس قوم کے ساتھ کیا ہوا، ارد گرد سارے یا دھیان دیا کرو سبق کی طرف. سارے جہان کی فکر آپ لوگوں کو ہوتی ہے کہ جتنی بھی نشانیاں دیکھیں، قوم جا کے پھریں زمین میں، دیکھیں کہاں کہاں کون کون قومیں برباد ہوئیں، کیوں ہوئیں برباد وہ. اور دوسری طرف کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے. ان کو عقل نہیں آتی کہ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا اپنا زندگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان قوموں کے نافرمانی کی وجہ سے کیا حالات ہوئے، اور جو پرہیزگار اور متقی لوگ تھے ان کے کیسے اچھے اچھے انجام ہوئے. جیسے کہ یہی یوسف علیہ السلام والا قصہ کہ صرف تقوی اور صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائیوں کے مقابلے میں سرخرو کیا. تو ان کو یہ نظر نہیں آتا، ارد گرد دیکھیں تو صحیح کہ کون سا راستہ اختیار کرنے والا ہے زندگی کا، ان کو کیا کرنا چاہیے. یہ وہ جو برباد ہونے والی قومیں ہیں ان کے ڈگر پر، ان کے راستے پر چلتے ہیں، اور جو پاک باز اور پرہیزگار لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اپنی رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں، یہ ان کے راستے پر نہیں چلتے، یہ عقل نہیں کرتے گے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ اور ضرور گھر آخرت کا، خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل کرتے. یعنی کیا ہوا تھا پھر ان قوموں کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، استیأس الرسل مایوس ہو گئے رسول. یعنی وہ دعوت دے دے کہ اب یہ مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے نا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا جب ان کے نبی، ان کے رسول ان کو دعوت دے دے کر مایوس ہو گئے کہ اب یہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں. تو جب نبی مایوس ہوتے تو پھر کیا ہوتا تھا. تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کی دعوت کے جواب میں مایوس کرو گے تو تمہارا بھی حال تو وہی ہوگا نا. پھر یہ ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأس الرسل، جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا اور گمان کیا انہوں نے یا سمجھ لیا انہوں نے، انہم یہ کہ وہ، قد کوذبوا بے شک جھٹلا دیے گئے. تو جب ایسی کیفیت آ جاتی تھی تو کیا ہوتا تھا، جاءہم آ جاتی تھی ان کے پاس یا آ گئی ان کے پاس، نصرنا مدد ہماری. جب نبی مایوس ہو جاتا تھا کہ اب یہ نہیں ماننے والے تو پھر ہماری مدد آتی تھی. جاءہم آ جاتی ان کے پاس، نصرنا مدد ہماری، فنجیا پھر نجات دی جاتی، من نشاء جسے ہم چاہتے تھے، جنہیں ہم چاہتے تھے ان کو ہم پھر نجات دے دی جاتی تھی. ولا یرد اور نہیں لوٹتا تھا، بأسنا عذاب ہمارا، عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے. یعنی وہ پھر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب نبی مایوس ہو جاتا تھا تو اللہ کی مدد آ جاتی تھی، اور صرف ایماندار اور نبی ان کو بچا لیا جاتا تھا، اور باقی جو تھے ان مجرموں سے پھر ہمارا عذاب جو تھا وہ واپس نہیں لوٹتا تھا. یہ تنبیہ ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا بھی انجام یہی ہوگا. آج کا سبق دہرا لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اے میرے رب، قد بے شک، آتیتنی دیا تو نے مجھے، من الملک بادشاہی میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے، من تعویل الاحادیث باتوں کا مطلب نکالنا، فاطر السماوات
اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے والارض اور زمین کے، انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، توفنی فوت کرنا مجھے، مسلمن مسلمان ہوتے ہوئے، والحقنی اور ملا دینا مجھے، بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ ذالکہ یہ، من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہی ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیکا آپ کی طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم پاس ان کے، اذ اجمعوا جب عزم کر لیا انہوں نے، یا جب پختہ ارادہ کر لیا انہوں نے، امرہم اپنے کام کا، وہم اور وہ، یمکرون چال چلتے تھے، وما اکثر الناس اور نہیں ہیں اکثر لوگ، ولو حرستا اور اگرچہ آپ حرص بھی کریں، بمؤمنین ایمان لانے والے، وما تسألہم اور نہیں سوال کرتے آپ ان سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجرت کا یا اجر کا، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا مگر، ذکر نصیحت ہے، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، وکأین اور کتنی ہی، من آیات نشانیوں میں سے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یمرون وہ گزرتے ہیں، علیہا ان پر، وہم اور وہ، عنہا اس سے، معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ وما یؤمن اور نہیں ایمان لاتے، اکثرہم اکثر ان میں سے، باللہ ساتھ اللہ کے، الا مگر، وہم مشرکون اور وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ افامنوا کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، غاشیۃ ڈھانپ لینے والی کوئی مصیبت یا ڈھانپ لینے والی، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم یا آ جائے ان کے پاس، الساعۃ قیامت، بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور انہیں شعور بھی نہ ہو، یا اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، وہم لا یشعرون اور وہ نہ شعور رکھتے ہوں۔ قل کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی یہ ہے میرا راستہ، ادعو میں پکارتا ہوں، اللہ اللہ کی طرف، علی بصیرۃ بصیرت پر یعنی یقین کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی اور جنہوں نے پیروی کی میری، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، وما اور نہیں، انا میں، من المشرکین مشرکوں میں سے، وما ارسلنا اور نہیں بھیجے ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر، رجالن مرد ہی، نوحی ہم وحی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، من اہل القریٰ بستیوں والوں کی طرف، من اہل القریٰ بستیوں والوں میں سے، افلم یسیرو کیا پھر نہیں وہ سیر کرتے یا چلتے پھرتے، فی الارض زمین میں، فینظروا پر پس وہ دیکھیں، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبت و انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ اور ضرور گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل کرتے یا سمجھتے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا استیأس الرسل جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا اور یقین کیا انہوں نے، انہم یہ کہ وہ، قد کذبوا بے شک جھٹلا دیے گئے، جاءہم آ گئی ان کے پاس، نصرنا مدد ہماری، فنجیا پھر نجات دی گئی، من نشاء جسے ہم چاہتے تھے، ولا یرد اور نہیں لوٹایا جاتا، بأسنا عذاب ہمارا، عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے۔